ہم نے کیا کیا ہے، جبکہ میں بول چکا ہوں کہ وی آر یونائٹڈ اپون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم محمد اس کلمے کے اوپر یونائٹ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اسٹرانگ پرپس ہونا چاہیے. آخری واللہ مسلم ہیو اے پرپس آف لائف. مسلمان پرپس آف لائف کے بغیر زندگی نہیں گزارتے. مسلمان کا ایک ڈریم ہوتا ہے، ایک پرپس ہوتا ہے. اگر دکانوں کی وجہ سے مجھ کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کیوں؟ بیکاز آئی ایم اے بلیور. اللہ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں جب گواہی دے چکا ہوں کہ آپ ایک ہیں، میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں دکانوں میں ہوں اور اذان کی آواز آئی. اللہ آئی بلیو دیٹ رزق آر کمنگ فرام یو. میں جانتا ہوں کہ رازق آپ ہیں، انت رازقی، آپ رازق ہیں. میں دکان اور کسٹمر کے لیے نماز چھوڑ دوں، یہ بلیور ایک مومن کی شان کے خلاف ہے. یہ کفار اور مشرکین تو یہ کر سکتے، مومن یہ ہرگز نہیں کر سکتا ہے. ایک بار واللہ العظیم for God, for sake of Allah اخی, think and sit and think deeply کہ what is the difference between believers and disbelievers. واللہ you will find yourself like a disbelievers اخی. You are disobey Allah like disbelievers are obeying them. We are doing same things like disbelievers are doing. واللہ so ہمیں سوچنا پڑے گا. We have to think about emotions اخی. کیا آپ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا ہے؟ لعلک باخر نفسک الا یکونوا مؤمنین. کیا قرآن کی آیت نہیں پتا ہے؟ ہمارے نبی پوری زندگی یا امتی یا امتی یا محمد امتی کرتے تھے، اور سخت بولنے والے کے ساتھ محبت کے الفاظ کہتے تھے، نفرت کرنے والوں سے محبت کرتے تھے، اور اس امت کی فکر میں رات رات بھر ہمارے نبی روتے تھے. اور آپ کیا فرما رہے؟ لوگ what my prophet sallallahu alaihi wasallam is saying about us akhi. I miss my brother. Sahaba radiyallahu anhum said, we are not your brother. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what our prophet sallallahu alaihi wasallam said, you are my companion. And those who gonna believe us, جو مجھ پر believe کرنے والے ہیں، وہ مجھے دیکھے بغیر وہ میرے بھائی ہے. And our prophet was talking about you and about me akhi, کہ ہمارے نبی آپ اور میری بات کریں. آپ مس مائی بردر، میں اپنے بھائی کو مس کر رہا ہوں. صحابہ پوچھتے کون بھائی؟ اللہ کے رسول، کیا ہم بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ تم لوگ میرے کمپینین ہو، میرے ساتھی ہو. میرے بھائی وہ ہے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لانے والا ہے. اینڈ دس از یو اینڈ می. یہ آپ اور میں ہوں جو بغیر دیکھے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، میں آپ کو دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں ہے، مگر میں ایمان آپ پر لاتا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا نہیں، مگر میں اپنی جان دینے کو قربان ہوں آپ کے لیے. یہ محبت، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے لیے. واللہ it doesn't matter what we are saying from the tongue akhi, what we are doing by physical, this is important. ہم کر کیا رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں کہ مسلمان سچ بولتا ہے اور میں جھوٹ بولوں. میں بولوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور میں آپس میں نفرت کروں اور میں نماز نہیں پڑھوں، میں لوگوں کی بات نہیں مانوں. یہ محبت نہیں ہے. یہ قول اور فعل میں فرق ہے. فعل سچ ہوتا ہے، فعل جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارا پریکٹیکل ہے. So let me remind you from the one ayah from the Quran, what Nuh alayhi salatu wassalam said to Allah. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Allah, I call my people to day and night. نوح علیہ السلام قرآن میں کہہ رہے کہ میں اپنے لوگوں کو رات دن بلاتا رہا اور وہ میری بات نہیں سنتے تھے. واللہ یا اخی, I'm standing from you from Delhi. I come from Delhi and Allah sent me here from Allah sent me from of you akhi. This is the reminder, this is the sign from Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah is a very merciful. Allah keh rahe antum turja'un liya, mere taraf aa jaiye ya ibadi. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Know about your Rabb akhi. How many of you know about your Rabb, about your creator, about your maker? Unfortunately no, none of us know about our Rabb. میں اپنے رب کے بارے میں، اپنے کریٹر کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. And this is very unfortunate thing that I have to say okay. Wallahi, آپ کے رب کون ہے؟ جھوٹ بولنے والے انسان، زنا کرنے والے انسان، نماز چھوڑنے والے انسان، حرام کھانے والے انسان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا المجرم، مجرم نہیں. یا ایھا الفاسق، گنہگار نہیں.
اللہ کہہ رہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، عبادی الذین، میرے بندے، اللہ کہہ رہا اپنے نبی کو میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا ہے، کیا کہہ دیجئے؟ جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں. گناہ میں ناراض ہوں؟ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا. انہو یغفر الذنوب جميعا، میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہو هو الغفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا. آخر this is your Rabb and this is my Rabb. We all should take this to non-Muslim about Rabb, کہ our Rabb is like this. آخر میرا رب ایسا ہے کہ جو شرابی کو کہہ رہا آ جاؤ معاف کر دوں گا، لوٹو معاف کر دوں گا، میں تمہارا بنانے والا ہوں. یہ میرے اور آپ کے رب ہے. ایک شخص جہنمی، وہ جہنم کی طرف جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ جہنمی ہے. وہ جب جہنم کی طرف جائے گا وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا اللہ کی طرف، تو اللہ بولے گا کہ تم مجھ کو کیوں دیکھ رہے ہو، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اللہ I do not expect this from you، میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا مجھ کو جہنم دے دے. And from your رحمہ، اور میں آپ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں. تو اللہ کہے گا what do you expect from me، تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ Even you did lots of sin, you did disobey, you had do whatever you wanted to do in your dunya, whatever you wanted to. اخی وہ کیا بولے گا سنیں، وہ کہے گا اللہ میں آپ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھ کو معاف کر دیجئے. اللہ کہیں گے جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. This is your Rabb and this is my Rabb، کہ وہ معاف کرنے کو تیار ہے. 5 وقت نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں. بین العبد و کفر ترک الصلاۃ، مومن اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اس کے بعد بھی ہم میں سے سب ناشتہ کر کے آئے. آخر this is love of your Rabb، کھانا کھائیں گے، رزق دے رہا ہے، ہر چیز نعمت، ماں باپ، بچے، دکان، مکان، گھر. This is your Rabb. فرشتے جا کر بولتے ہیں اللہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کہتے ہیں رزق دو. This is your Rabb. اخی اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب سے تعلقات بنائیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہہ دو کہ رب العالمین ہی تمہارا دوست ہے. واللہ my رب، اللہ is my creator، اللہ is my best friend، اللہ is my guardian. جب سارے لوگ میرے ساتھ چھوڑتے ہیں whenever I turn back to اللہ، جب بھی میں اللہ کی طرف لوٹ کر کہتا ہوں اللہ لبیک عبدی لبیک عبدی، مجھ کو بتائے every relations gonna break you اخی، every relations gonna leave you، but صرف اللہ رب العزت وہ ہے جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. مجھ کو بتائے دین میں، رات میں، دکان میں، مکان میں، شراب کی حالت میں، زنا کی حالت میں، کسی بھی کنڈیشن میں اللہ کہیں گے عبدی میں تمہیں معاف کرتا ہوں. This is your Rabb آخر this is my Rabb واللہ. اب مجھ کو بتائے کہ ایسے رب کی نافرمانی میں زندگی گزاروں گا، کیا مجھے زیب دیتا ہے؟ کیا ہمارے دل اتنے چکے ہیں کہ ہم اپنے رب العالمین کی نافرمانی کریں؟ واللہ رب العالمین your real creator, real friend، اور وہ قبر اور قیامت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنائیں. Do sacrifice akhi, you have to leave your job, leave it. You have to leave your shop, leave it. You have to do whatever, everything is easy. اگر بدلے میں آپ کو اللہ مل رہا ہے، کیونکہ اللہ کون ہے؟ اب اللہ کی طاقت تھوڑا بتاتا ہوں. اللہ میں نے دکانوں کو چھوڑا آپ کے لیے، کیونکہ ایز اے ایگزامپل دکانوں کو چھوڑا آپ کے لیے، اس دکان میں حرام پیسے، حرام، آپ سے زیادہ محبت. لا مشکل یا عبدی، مشکل نہیں ہے، میں خزانے کا بادشاہ ہوں. اللہ میں بیماری میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ عبدی میں شفا دینے قادر ہوں. اللہ میں دکانوں کو چھوڑ کر مسجد میں جا رہا ہوں، میں نے دوستوں کو چھوڑا، میں نے اسے چھوڑا صرف آپ کے لیے. لا عبدی لہو ملک السماء، انا ملک السماوات والارض، میرے بندے لا تحزن، غم نہ کر، زمین آسمان کا بادشاہ تیرا رب ہے. جنت اور جہنم جس کے غلام ہے وہ تیرا رب ہے، اور جس کے حکم سے یونیورس اور جوپیٹر، ساٹن، گیس اور یہ سورج، چاند، یہ سب نکل رہے، وہ تیرا رب ہے. رب المشرقین و رب المغربین، مغرب اور مشرق میں جس کی بادشاہت ہے، جو رب ہے وہ تیرا رب ہے. غم نہ کر، I'm with you، انا معاک یا عبدی، میں تمہارے ساتھ ہوں.
لو انت فی المشاکل, اگر تم مشکل میں, انا معک یا عبدی, میں تمہارے ساتھ ہوں, ایک دفعہ تم میرے لیے قدم تو بڑھاؤ, میں چل کر تمہارے طرف آؤں گا. لوک اخی رب العالمین یسبح لہ ما فی السماوات والارض, زمین آسمان کے بنانے والے کریٹر کیا کہہ رہے ہیں, تم ایک قدم چل کر آؤ گے, میں 10 قدم چل کر آؤں گا. تم مجھے جب پکارو گے, میں تب تمہارے الفاظ پر لبیک بولنے کو تیار ہوں گا. This is your رب and this is my رب اخی واللہ. سو ایک اسٹرانگ پرپس بنائے کہ میں رب العالمین کی نافرمانی نہیں کروں گا, اور کبھی نافرمانی ہو جائے تو میں توبہ کروں گا, وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو. اور جو آیت میں نے پڑھی ہے قل یا عبادی, اس کے آگے کی جو آیت ہے کہ تم میرے طرف لوٹ آؤ, اس سے قبل کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے, پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. ایک سرٹن آف پیریڈ سے آخری توبہ کے لیے ایک ایسا لمحہ آئے گا, لوگ کہیں گے the day of judgment, یوم القیامت, رب ارجعونی, او اللہ turn me back, اللہ میں نافرمانی نہیں کروں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں ڈیفائن کر رہا ہوں لفظوں کو, میں آپ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا, آپ اپنے مرضی کے مطابق میں زندگی نہیں گزاروں گا. اللہ کہیں گے خاموش ہو جاؤ یا عبدی, چپ ہو جاؤ. کیا قرآن نے نہیں کہا تھا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا, ان قریب آنے والے عذاب سے میں نے تمہیں ڈرا دیا. کیا قرآن نے نہیں کہا تھا مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَعِبٌ, دنیا کچھ نہیں ہے مگر کھیل اور دھوکے اور تماشے کی جگہ ہے. کیا قرآن نے نہیں کہا تھا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کیا قرآن نے نہیں کہا تھا يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈی کو نہیں جوڑیں گے, جب وہ مر جاتا ہے اس کی ہڈی بکھر جاتی ہے, کیا ہم اس کو جوڑ کر کھڑا نہیں کریں گے. کیا تم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, کیا قرآن نے نہیں کہا تھا everything has enumerated, آپ جو بھی ایفرٹ کرتے ہو, جو بھی چیزیں آپ کرتے ہیں, ہر چیز فرشتے لکھ رہے ہیں. قرآن نے کوئی بات بھی مخفی نہیں رکھی. کیا نکلتے ہوئے سورج یہ پیغام نہیں دے رہے کہ اگلا نمبر میرا اور آپ کا ہے. کیا اٹھتے ہوئے جنازے یہ نہیں بتا رہے کہ میں مر چکا اور آگے آنے والے آپ بھی مریں گے. کیا خبر ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے ابا و اجداد قبر میں جا چکے, میں بھی جانے والا ہوں. اتنے سائن ہے آخر, اتنے سائن, اتنی نشانی ہے اللہ کے طرف سے, اس کے بعد بھی ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہے. اللہ اکبر. And unfortunately everybody are getting more than over 40 years, 40 سال 50 سال ہماری عمر ہونے کے بعد بھی ہم دین سے دور ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اخی واللہ we are gonna meet ملک الموت, we are gonna meet ملک الموت, اور وہ اتنی دردناک وہ لمحے ہوں گے کہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. واللہ everybody are here who are listening to me, ہم لوگ بہت لکی ہے. And what is the reason لکی ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے, توبہ کرنے کے بعد اللہ معاف کرنے کو تیار ہے, اس کے بعد معافی کی گنجائش نہیں رکھی جائے گی. تو آج ایک اسٹرانگ بنائے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں گا کہ اللہ مجھ کو معاف کر دی. I'm so sorry for everything یا رب العالمین, what I did, جو میں کر چکا ہوں میں اس کو بدل نہیں سکتا, مجھ کو معاف کر دے, کیونکہ انت ربی, تو ہی تو میرا رب ہے, وہ انت خلقتنی, تو ہی تو مجھ کو پیدا کیا ہے, تو ہی مجھے رزق دیتا ہے, تیرے سوا کوئی. میں دعا میں کرتا ہوں یا رب العالمین فاغفر لیس واحد اخر الا انت, اللہ میرے پاس کوئی دوسرا رب نہیں ہے تیرے علاوہ, تو معاف کر دے مجھے, اور تو ہی تو کرنے پر قادر ہے. واللہ ایک بار دل سے دعا کرے, اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. ایک بار اسٹرانگ بول بنائے, اس کے بعد اتنا اسٹرانگ مقصد پرپس بنائے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. I will leave my beard, میں اپنی داڑھی کو چھوڑوں گا کیونکہ ہماری نبی کی سنت ہے, میں نماز کو پڑھوں گا کیونکہ ہماری نبی کی سنت ہے. انا افعل ماذا انت تريد رب العالمین, میں تو وہ کروں گا میرے رب جو آپ چاہتے ہیں. لا افعل ماذا انت تريد, میں وہ نہیں کروں گا جو میں چاہتا ہوں. یہ محبت ہے ایک عبدی کا, ایک بندے کا اللہ سے یہ محبت ہونا چاہیے کہ جو میرا کریٹر چاہتا ہے میں وہ کروں گا. اور ایک بار آپ گھر جانے کے بعد ضرور سوچنا کہ نان مسلم, غیر مسلم اور ہم میں کیا فرق ہے. کوئی فرق ہے؟ اللہ اکبر. صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دینا انف نہیں ہے اخی جنت جانے کے لیے. واللہ یہ کلمہ کرنے کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہمیں دی جاتی ہے وہ ذمہ داری کی اطاعت میں زندگی. میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی, پہلی رات ہے, اعلان ہوتا ہے جہاد کو, فوراً گھر سے نکل گئے.
یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے محبت تھے کہ اللہ کے رسول جو آپ چاہتے ہیں میں وہ کروں گا، جو اللہ چاہتا ہے وہ کروں گا. اور یہ ایک ہمارا بھی ہونا چاہیے مقصد کہ ربا تو جو چاہتا ہے میں وہ کروں گا، اللہ کے رسول آپ نے جو حکم دیا میں وہ کروں گا. میں کوئی I'm nothing اخی واللہ شيء، ہم کوئی چیز نہیں. we are nothing. نحن ضعیف، ہم کمزور ہیں. اللہ ہی قوی ہے، مضبوط ہے. ہم جو چاہیں گے وہ نہیں کریں گے کیونکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. ربا جو آپ چاہو گے میں وہ کروں گا کیونکہ آپ ایک کریٹر ہے، آپ کریٹر ہے. اور ہمارا پرپس دکان نہیں ہونا چاہیے. ایک اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. وار سلیمان علیہ السلام میں دعا، او اللہ give me بادشاہت، ایک ایسی بادشاہت مجھ کو دے دیجئے جس پر تمام جہاں کسی انسان نے سوچا بھی نہیں ہے. اور ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھایا وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ سے پوچھئے جنت الفردوس کے بارے میں. مسلمان ایوریج چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرتا ہے، ہم ہائی لیول کی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ہمیں اسی طرح تعلیم دی گئی ہے. تو ہم دکانوں کے اطاعت نہیں کریں گے. وی کانٹ میک دکان ایز مائی گاڈ آر. نہیں، ہم دکانوں کی اس کے پیچھے نہیں چلیں گے. ہم مکانوں کے پیچھے ایوری تھنگ از ٹیمپریری. ہم ہارڈ ورک بھی کریں گے، فیملی کے لیے بھی کریں گے، لیکن جہاں پر رب العالمین کا حکم آ چکا ہے وہ پھر اللہ کی بات مانی جائے گی. وہاں پہ ہم اپنی بات نہیں مانیں گے. This is the حکم of Allah سبحانہ وتعالی. May Allah bless all of us inshallah. اور اللہ ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت مختصر ہے. اب ایک مضبوط ارادے کے ساتھ آخری چیز آخری 24 گھنٹے میں نماز مت چھوڑیے گا، کسی بھی حالت میں مت چھوڑیے گا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ نماز بے شک بے حیا یا برائی سے بچاتی ہے. نماز نماز gonna protect you from the sin. نماز آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو اول چیز نماز ہے، پھر انشاءاللہ دھیرے اللہ آپ کو ہر چیز میں توفیق دیں گے. اللہ ہم سب کو خوب استقامت عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کریے کہ انشاءاللہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں.